السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ اپنی رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کیا کرو۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ شاعر کیا خوب فرماتا ہے، عطا دیکھی تو صرف اپنے رب کی دیکھی، عطا دیکھی تو صرف اپنے رب کی دیکھی، ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا، ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جس کو نبی مل گئے اس کو خدا مل گیا، جس کو رب مل گیا اس کو سب مل گیا۔ پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمارا جسم لے لو، آنکھ بنائی، منہ، ناک، کان، ہاتھ، پیر، جسم کے اندر کے اور بھی حصے ہیں، پرزے ہیں، تو یہ سب رب کی نعمت ہیں۔ لیکن یہ چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہیں، اور ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ رب کی بڑی نعمت ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کل عید میلاد النبی ہے، 12 ربیع الاول شریف کا جلوس محمدی نکالا جائے گا دنیا کے ہر گوشے سے، ہر کونے سے۔ میلاد النبی ایک رسم نہیں ہے، عقیدہ ہے۔ میلاد النبی رواج نہیں ہے، ایمان ہے۔ میلاد النبی دکھاوا نہیں، اظہار ہے۔ ربیع الاول کا لمحہ لمحہ عقیدت اور محبت کا ہے۔ الحمدللہ، سرکار کی آمد مرحبا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ایک محبوب ہوتا ہے، ایک محب ہوتا ہے۔ جیسے مان لو میاں بیوی کا محبت کا رشتہ، جیسے ہم ایک مرد ہیں، اگر کوئی عورت، لڑکی، ہماری بیوی، وہ جب ہمارے نکاح میں آ جائے تو اگر ہم پہ ذرا سا بھی کوئی احسان کرتی ہے تو زندگی بھر ہمیں یاد رہتا ہے، وہ ہمارا محبوب ہے۔ اور جس محبوب پروردگار نے ہم پر ایسا احسان کیا جو ہمیں صرف دنیا کی 50-60 سال تک زندگی میں کام نہ آئے گا، بلکہ دنیا کے بعد ان کا احسان ہماری قبر میں بھی کام آئے گا، ان کا احسان حشر میں بھی کام آئے گا، اور انشاءاللہ تعالی ان کا احسان اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں بھی کام آئے گا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اگر کوئی انسان کسی کو راستہ دکھا دیتا ہے تو پوری زندگی انسان اس کا احسان یاد کرتا ہے کہ اس نے ہمیں راستہ دکھایا، ہم بھول جاتے، بھٹک جاتے۔ لیکن جس نے آخرت کا راستہ دکھایا ہو تو اس کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ ان سے محبت کرنا، ان سے محبت کا اظہار کرنا صرف جھنڈوں تک محدود نہ رکھیں، عید میلاد النبی تک محدود نہ رکھیں، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو حکم ہے اسے اپنی پوری زندگی کے اندر نافذ کر لیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماں باپ کے حکم سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، وہی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں جن کا ہم میلاد مناتے ہیں، جن کا ہم کل جلوس نکالیں گے۔ انہوں نے ہی ارشاد فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اسی طرح میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھو، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو، اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھو، اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کا خیال رکھو، یہاں تک کہ غیر مسلم پڑوسی ہوں ان کا بھی خیال رکھو، یہاں تک کہ جانور ہوں، چیٹی، چیٹا، چرند پرند، گائے، بھینس، بکری، سانپ، کانتر، بچھو، ان اللہ کی مخلوق کا بھی خیال رکھو۔ تو کچھ لوگ اگر اس بھول میں ہیں، اس گھمنڈ میں ہیں کہ ہم نماز پڑھتے رہتے ہیں، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، یا کچھ لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ ہم جلوس نکال لیتے ہیں، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، تو یہ تمہاری نماز اور تمہارا جلوس تمہارے منہ پر مار کر پھینک دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کے قول اور فعل سے بھی محبت ہوتی ہے، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
تم اپنے چہروں پر داڑیاں بڑھاؤ اور یہودیوں اور عیسائیوں جیسی شکلیں اور صورتیں نہ بناؤ. تو کون ایسا جھوٹا دعویٰ کرنے والا ہوگا جو نبی کی محبت کا دعویٰ تو کرے کہ ہاں میں نبی کو بہت چاہتا ہوں لیکن نبی کے حکم کو نہ مانے. تو سمجھ لو اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے. جو نبی کی محبت کا دعویٰ کرے تو اپنی زندگی میں بھی اسے نافذ کرے. جیسا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ میرے امتی ایسے ایسے ہو جائیں، اس طریقے سے بندہ نبی کا غلام اپنے آپ کو تیار کرے. میرے پیارے بھائیوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میلاد شریف ہے یہ صرف بر صغیر پاک و ہند میں نہیں منایا جاتا بلکہ پوری دنیا کے ہر کونے میں ہر گوشے میں منایا جاتا ہے. کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی تو اس میں ایک صاحب آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں سعودی عرب میں کھڑا ہوا ہوں اس وقت اور یہاں کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر نبی کا میلاد منایا گیا ہوتا تو سعودی عرب میں پہلے منایا گیا ہوتا. ان سعودی عرب کے نالائق، ناہنجار، عیار، مکار، غدار، دغاباز، دھوکے، جعلی، فراڈی مسلمان کہلانے والے غداروں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں جو تم کہہ رہے ہو کہ میلاد منانے کا حکم کہیں پر نہیں ہے، کیا سعودی عرب کے اندر رنڈی خانے کھلوانے کا حکم نبی نے دیا تھا؟ کیا سعودی عرب کے اندر بیئر بار کھلوانے کا نبی نے حکم دیا تھا؟ کیا سعودی عرب کے اندر ننگی لڑکیوں کو نچانے کا حکم سرکار نے دیا تھا؟ کیا سعودی عرب کے اندر سور اور کتے کی طرح کھانے کا حکم دیا تھا کہ غازہ میں 2 سال سے لوگ بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، ان کی لاشوں کے چھیتڑے بگڑ گئے ہیں، ان کی آواز نہ اٹھانے کا کیا سرکار نے حکم دیا تھا؟ کہ ایک طرف تو غازہ کے اندر بھوک مری ہے، لوگ بھوک پیاس سے تڑپ رہے ہیں، 2-3 لاکھ لوگ مارے جا چکے ہیں، سرکاری آنکڑا غلط بتاتا ہے، اور اس وقت سعودی عرب کے یہ عیاش لوگ خوب کھاتے ہیں، خوب پیتے ہیں، رنڈیوں کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے ہیں، یہودی عورتوں کے ساتھ ان کے ساتھ سوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ زناکاری کرتے ہیں، بیئر بار بنایا شراب کی بوتلیں پی رہے ہیں، خوب عیاشی مکاری کر رہے ہیں، چڈی پہنی ہوئی لڑکیوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں. کیا بتائیے نبی نے سعودی عرب کے اندر حدیث میں یہ حکم دیا تھا؟ تو ان جاہلوں سے میں کہنا چاہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ سعودی عرب میں جو کام ہوتا ہے وہ پوری دنیا میں ہو تو ٹھیک ہے. تو سعودی عرب کے اندر رنڈی خانے کھولے جا رہے ہیں جب سے محمد بن سلمان پرنس آیا ہے. تو جتنے بھی اس کے حمایتی ہیں، پچدر ہیں، تو سب کو چاہیے کہ اپنے اپنے مدرسوں کے اندر رنڈی خانے کھول لیں، اپنی اپنی مسجدوں کے اندر بیئر بار کھول لیں، اپنے اپنے جتنے بھی ان کے محفل خانے ہیں سب کے اندر ایک ننگی لڑکی بٹھال دی جائے، آدھی چڈی پہنے ہو، آدھی باڈی پہنے ہو، اور اس کے سامنے نظارہ کرتے رہے، ملا جی بیٹھے رہے، تسبیح ہلاتے رہے. تو بتائیے یہ کوئی دلیل ہے کہ سعودی عرب میں جو کام ہوتا ہے وہی اسلام ہے؟ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، سعودی عرب ایک اس وقت کا ایک چھوٹا سا خطہ ہے، پہلے یہ عرب کہلاتا تھا. اسی محمد بن سلمان کے باپ دادوں نے قبضہ کر کے 1923 میں جنگ لڑ کے مسلمانوں کو شہید کر کے سعودی عرب کی سرزمین پر قبضہ کر لیا تھا. اور اس سے پہلے پورا عرب تھا. اس سے پہلے ابراہیم ہمارے نبی آئے، اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام آئے، اس سے پہلے آدم علیہ السلام آئے. آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کعبے کی بنیاد رکھی، پھر ابراہیم علیہ السلام نے رکھی، پھر اس کے بعد میں کعبے کے اندر بت رکھ دیے گئے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت پوجا پرستش کی جانے لگی. تو بتائیے کہ کعبے کے اندر جو ہو، مکے میں جو ہو، وہ کیا صحیح ہو جائے گی؟ تو کیا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ گزرا ہے، اس وقت جو کعبے کے اندر مورتیاں رکھی ہوئی تھی، بت رکھے ہوئے تھے، تو کیا وہ زمانہ ایمان والوں کا تھا، مومنوں کا تھا؟ کیا اس وقت وہاں پر جو پوجا پاٹ ہوتی تھی وہ صحیح تھی؟ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ذرا ہوش کے ناخن لو. سعودی عرب ہو چاہے ہندوستان ہو چاہے کوئی سا دیش ہو، جو صحیح ہے، جو صحیح کر رہا ہے وہ صحیح ہے، اور جو صحیح نہیں کر رہا وہ غلط ہے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، انسان سعودی عرب کا نام لیتا ہے یا ہندوستان کا نام لیتا ہے یا امریکہ کا نام لیتا ہے تو زمین کہیں کی خراب نہیں ہوتی، اس کو چلانے والا جیسا ہو اس کا نام آتا ہے. دنیا میں 250 سے زیادہ دیش ہیں، 250 سے زیادہ ملک ہیں. آدمی کہتا ہے کہ ہندوستان کا ایسا ہوا یا عرب کا ایسا ہوا یا ایران کا ایسا ہوا یا ترکی کا ایسا ہوا، تو یہ ترکی کی سرزمین یا اینٹیں پتھر پیڑ پودے ندی نہر نالے ان کی بات نہیں چل رہی. جو اس کو چلانے والا ہوتا ہے، جو وہاں پر حکومت چلاتا ہے، اس کی بات کی جاتی ہے. وہاں کے اینٹیں کنکڑ پتھر پیڑ پودے کیڑے مکوڑے ان کی بات نہیں ہوتی ہے.